بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. رواه مسلم. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، قرآن اور احادیث کے اندر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کل جب میدان محشر قائم ہوگا اس وقت انسان کو کچھ اعمال کا بے حد افسوس ہوگا. یعنی انسان کو بہت پچھتاوا ہوگا کہ کاش میں دنیا میں یہ کام نہ کرتا. ایسے اعمال قرآن میں 8 ہیں اور ایک عمل کا ذکر حدیث میں ہے. مسلم شریف کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی، اس عمل کا ذکر اس میں ہے. اس لیے نیت کریں کہ انشاءاللہ ان اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں گے تاکہ قیامت کے دن ہمیں پچھتاوا نہ ہو، افسوس نہ ہو. کیونکہ ایک بار اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف منتقل ہو جانے کے بعد کسی کی واپسی ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ضرور ہے، مگر اللہ کا ضابطہ ہے کہ وقت کا نبی بھی دنیا سے گیا تو دوبارہ نہیں آ سکتا. وقت کا قطب، ابدال اور غوث بھی کیوں نہ جائے، دوبارہ دنیا میں عمل کے لیے کسی کی واپسی ممکن نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کا افسوس کبھی ختم نہیں ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سب سے پہلی آیت جو سورہ انعام کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس میں ایک عمل کا ذکر ہے. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ. یاد کرو اس وقت کو جب لوگ جہنم کے سامنے کھڑے ہوں گے، یعنی وہ بھیانک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے. اس وقت دل سے ایک آہ نکلے گی. فَقَالُوا یا لیتنا، ہے افسوس، نُرَدُّ، دوبارہ کیوں نہیں بھیجا جاتا ہم کو دنیا میں، کاش ہم کو دوبارہ دنیا میں واپس بھیج دیا جائے. وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور ہم قرآن کی آیات کا انکار نہ کریں. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان کی حالت میں ہماری زندگی گزرے. تو پہلا عمل کفر کی حالت میں زندگی گزرنا یا کفر کی حالت میں موت ہو جانا، یہ پہلا عمل ہے جس کا افسوس جہنم کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہوگا. ایمان کی حالت میں تو زندگی گزر رہی ہے، مگر خاتمہ کس پر ہوگا یہ انسان کہہ نہیں سکتا. یہ بہت نازک مسئلہ ہے. اور جب جہنم کے سارے مناظر سامنے ہوں گے اس وقت انسان کا کیا حال ہوگا. بار بار کبھی اللہ تعالیٰ کئی پارے میں چند صفحات کے بعد ذکر کر رہے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. ڈرو اس جہنم سے جس کے ایندھن انسان ہوں گے، والحجار، اور پتھر ہوں گے جن کی پوجا کرتے تھے. کفر کی حالت میں مرے ہیں، اسی کی پوجا کرتے ہوئے مرے ہیں. اللہ تعالیٰ بتائیں گے تمہارے ساتھ وہ بھی جہنم میں جل رہے. کبھی اللہ تعالیٰ فرما رہے اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، انتہائی ذلیل کرنے والا عذاب ہم نے کفر کی حالت پر مرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا. کبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. کفر کی حالت میں مرنے والے اور جن کے دلوں میں نفاق ہوگا سب ایک ساتھ جہنم میں رہیں گے. کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، کہ جہنم والے جنت والوں کو آواز دیں گے ان افیضوا علینا من الماء، اور ایک چار نہریں تمہارے قدموں کے نیچے سے جاری ہیں،
ایک نہر کا تھوڑا پانی ہمارے اوپر برسا دو، اور اللہ نے جو نعمتیں تم کو دے رکھی ہیں ایک تھوڑی نعمت ہمیں جہنم میں دے دو، جنت والے لوگ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے جنت کی ہر چیز، ہر نعمت جہنم والوں پر، کفر کی حالت میں مرنے والوں پر حرام کر دی۔ اس لیے پہلا عمل ہے کہ کفر کی حالت میں ہماری موت نہ ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اللہم احیینی، اے اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ، اور جب موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے۔ اللہم من احییتہ فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ ہم شاید یہ قبرستان میں ہی پڑھتے ہیں، یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے، نہیں ہر نماز کے بعد پڑھیا ہوتی ہے۔ اللہ جب تک زندہ رہے اعمال نیک کے ساتھ ہماری زندگی گزرتی رہے، اور جب موت کا وقت آ جائے اس وقت ہمارا خاتمہ ایمان پر۔ التذکرہ للقرطبی، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے مصر کے ایک بہت بڑے عابد کا، باب ما جاء فی سوء الخاتم، اس میں وہ روایات ذکر کی گئی ہیں جو سوء خاتمہ یعنی برے خاتمے کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں۔ بہت بڑا عبادت گزار کہ عبادت کا نور چہرے سے ٹپکتا تھا، مگر اچانک ایک مرتبہ ایک عورت پر نظر پڑ گئی اور اس نے ارادہ کر لیا کہ میں اس سے نکاح کروں گا۔ جب نکاح کے ارادے سے پیغام بھیجا تو اس عورت نے کہا کہ میرے والد تم سے نکاح نہیں کر سکتے، تم مسلمان ہو، میں عیسائی ہوں۔ تو نعوذ باللہ اس نے کہا کہ میں عیسائیت قبول کرنے کو تیار ہوں، اور عیسائیت بھی قبول کر لی۔ اسی دن کوئی چیز لینے کے لیے وہ راستے میں نکلا ہے اور پیر پھسلا اور موت ہو گئی، اپنی خواہش بھی پوری نہ کر سکا اور کفر کی حالت میں دنیا سے گیا۔ اس لیے ہر نماز کے بعد دعا مانگنا چاہیے، اللہ ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ۔ مسلمان جینے کے لیے نہیں جیتا، ایمان پر مرنے کے لیے جیتا۔ جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو دعا کا اہتمام آسان ہو جائے گا۔ اس لیے اکابر موت کے وقت بہت گھبرایا کرتے تھے، کہا کہ گناہوں کی مغفرت تو بہت آسان ہے مگر خاتمے کے وقت، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تسلی دی ہے، تموتون کما تحیون، ابھی کی زندگی ٹھیک کر لو، جس انداز سے تمہاری زندگی گزرے گی اسی انداز سے موت آئے گی۔ اگر آخرت سے غفلت ہے اور دنیا ہی دل اور دماغ پر سوار ہے تو اسی دنیا کے تذکیروں کے ساتھ تمہاری موت آئے گی۔ اس لیے کہا گیا جب انتقال کا وقت قریب ہو تو ان کی محبوب چیزیں بھی قریب مت کرو، بلکہ یہ تو اللہ سے ملنے کا وقت ہے، ان کے لیے دعا کرو، ثابت قدمی کی دعا کرو، کلمے کی تلقین کرو۔ تو پہلا عمل ہے کہ کفر کی حالت میں زندگی گزارنا یا کفر کی حالت میں مرنا۔ قیامت کے دن اتنا افسوس ہوگا کہ جس افسوس کا کوئی خاتمہ اور منتہا نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارا، ہمارے والدین کا، ہماری نسلوں کا اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ دوسرا عمل سورہ کہف میں ہے، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ یعنی عقیدے کے اندر ملاوٹ، اس کو کہتے ہیں شرک۔ اللہ کی ذات کے ساتھ ملاوٹ ہو، اللہ کے عبادت کے ساتھ ملاوٹ ہو، یا صفات میں ملاوٹ ہو، یہ اللہ کو سب سے زیادہ مقبول عمل، ناپسندیدہ عمل، کہ اگر اس عمل کے ساتھ دنیا سے گیا تو اللہ قیامت کے دن معاف نہیں کریں گے۔ اتنا بھیانک عمل ہے شرک باللہ، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر اور شریک بنانا۔ قیامت کے دن وہی بندہ کہے گا جس کی شرک کی حالت میں موت ہوگی، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے افسوس میں یہ کیا کر کے آیا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ تو شرک کے ساتھ اگر زندگی گزر رہی ہے اور اسی حالت میں موت آئی تو قیامت کے دن اس کا افسوس کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زمین بھر کر کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں مگر شرک کا گناہ اللہ معاف نہیں کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے ہم ملاوٹ والا دودھ نہیں پسند کرتے، ملاوٹ والی چیز نہیں پسند کرتے،
تو اللہ تعالیٰ ملاوٹ والی عبادت کیسے پسند کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت میں دوسرے کی شرکت کیسے پسند کریں گے؟ قرآن میں ایک جگہ پر ذکر ہے 8ویں پارے میں سورہ اعراف میں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کفر اور تکبر کرنے والوں کو جنت کے اندر اس وقت تک داخل نہیں کریں گے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر داخل ہو جائے، یعنی جس وقت اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہوگا یہ جنت میں داخل ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ چیز امپوسیبل ہے تو ان کا جنت میں داخل ہونا بھی امپوسیبل ہے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ اتنا ناممکن ہے۔ بائبل میں ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے، کسی کی کرامت کا ظہور ہو، مگر اللہ کا کوئی پارٹنر یہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی کے کرامت نہیں، معجزے سے بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کو سب سے زیادہ مبغوض عمل۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، شرک ایک ہے ذات کے اندر کسی کو شریک کر دینا۔ دنیا میں بہت سارے مذاہب، آج کل عیسائی جو کہتے تو یہ ہے کہ ہم موحد ہیں، یعنی عقیدہ توحید مسلمانوں کی طرح ہمارا ہے، مگر وہ 3 خداؤں کو مانتے ہیں، فادر، سن آف گاڈ اور ہولی اسپرٹ۔ اس سے مراد ان کی جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور تیسرے نمبر پر کون ہے؟ خود ان کے درمیان اختلاف ہو کہ حضرت جبرائیل مراد ہے ہولی اسپرٹ سے یا حضرت مریم۔ یہ عقیدہ ان کے بڑے آج بھی ان کے سماج کو سمجھا نہیں سکے کہ بھئی تینوں مل کر ایک کیسے ہوتا ہے۔ یہ ہے ذات میں شرک۔ جو آگ کی پوجا کرنے والے جن کو مجوسی کہا جاتا ہے وہ 2 خداؤں کو تسلیم کرتے ہیں، اور ہمارے ملک کے اندر جتنے ہندو ہیں ان کے تو خدا انیک ہیں جن کے کوئی تعداد نہیں، ان کی محبت غیر محسوس طریقے پر ہمارے گھروں میں داخل کی جا رہی ہے۔ آج مسلمان آرتی کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ شرک نہیں تو اور کیا؟ رکشا بندھن کا تہوار آیا، کتنے لوگوں کے ایمان کے جنازے نکل گئے۔ ایک دیندار گھرانے کا بچہ آ کر مجھے مغرب میں بتا رہے، مولانا میں راکھی باندھ کر آیا اسکول میں، میرے فرینڈ نے مجھے بندھوائی۔ بھئی آپ کس کے مذہب سے تعظیم کا اظہار کر رہے ہیں؟ سیلیبریٹ کرنا کفر اور شرک کے تہوار کو، یہ بھی کفر اور شرک ہے۔ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ یہ تو بہت بھیانک صورت ہو گئی ہے کہ اس ملک میں جب تہوار آتا ہے کتنے لوگوں کے ایمان کے جنازے نکل جاتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اتنا زیادہ مخلوق یہ ہمارے ایمان کو نقصان پہنچا رہا ہے، اتنا زیادہ اختلاف اور گل مل جانا کہ صرف ہمیں مادیت اور اپنا ہی مال نظر آئے اور خدا دوسرے نمبر پر ہو جائے، یہی تو شرک ہے۔ تو قیامت کے دن بڑا افسوس ہوگا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا۔ تو ایک اللہ ہے، اس کی ذات کے برابر دوسرا کوئی بھی نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیوں ہیں، مگر وہ اللہ کے برابر نہیں۔ یہی میرے آقا کی تعلیم ہے۔ اللہ کے بعد حضور سے بڑا کوئی بھی نہیں، مگر حضور بھی اللہ کے برابر نہیں، نہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ دوسرے نمبر پر ہے شرک فی العبادت، عبادت میں کسی کو شریک کر دینا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانوروں کو ذبح کرنا، کسی پیرانے پیر کے نام پر منت ماننا، یہ سب اللہ کے ساتھ عبادت میں شرک۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس عبادت میں صرف نماز داخل نہیں ہے، چڑھاوا بھی داخل ہے، کسی اور کی قبر کو سجدہ کرنا تعظیم کے اس کے اندر بھی داخل ہے کہ تو ہر صورت کے اندر، ہر رکعت کے اندر ایاک نعبد کہتا ہے، اور عبادت کی کچھ قسمیں کسی اور کے لیے بھی کر رہا ہے۔ یہ ہے شرک فی العبادت، اس سے بھی بچ گئی۔ شرک فی الصفات، اللہ کے لیے جو صفات ثابت ہیں اس کو کسی انسان کے لیے ثابت کر دینا، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد دیتے ہیں تو اللہ نے یہ طاقت انسانوں کو بھی دے رکھی ہے، خدا پیر مجھے اولاد دے رہے ہیں، نعوذ باللہ، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرح ان کے پاس کن فیکونی طاقت ہے، وہ جب چاہے سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ طاقت اللہ نے کسی کو نہیں دی۔
حتیٰ کہ جن انبیاء کو اللہ نے معجزات دیے ان کو بھی وہ طاقت نہیں دی۔ عالم الغیب ہونا، اللہ تعالیٰ کو ابتدا سے انتہا تک ساری چیزوں کا جیسا علم ہے، اللہ کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہم کو دیکھتے گئے اور ہم کو سنتے گئے، ہر وقت سنتے ہر وقت دیکھتے ہیں، یہ بھی شرک فی الصفات۔ ایسا بندہ جو اس عقیدے کا حامل ہوگا، قیامت کے دن اس کا افسوس ختم نہیں ہوگا۔ یہ دوسرا عمل ہے، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، نہ تو ذات میں شریک کرتا، نہ تو عبادت میں شریک کرتا، نہ تو صفات میں شریک کرتا۔ بہت سی مرتبہ انسان کی زندگی میں ایسے مراحل آتے ہیں جب وہ اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ غلط کام پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ مجبور نہیں ہے، ایمان کے کمزور ہے۔ کسی بھی حالت میں اللہ کی ذات کو ہم نہیں چھوڑیں گے، چاہے ہمارے مال کو اور ہماری ذات کو کتنا بھی نقصان پہنچ جائے، مگر شرک کا کام ہم کبھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہمیں طے کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ قیامت کے دن میدان حشر میں یہ افسوس نہ ختم ہونے والا افسوس ہوگا، اور اس سے بھیانک عذاب اور کیا ہو سکتا ہے۔ دنیا میں ٹینشن آتا ہے، 3 دن کے بعد ختم ہو جاتا ہے، مگر وہاں کا ٹینشن کبھی ختم ہونے والا نہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو 2 عمل ہوئے، کفر کی حالت میں مرنا، اس کا افسوس قیامت کے دن ختم نہیں ہوگا، اور شرک کے ساتھ زندگی گزارنا، اس کا افسوس بھی قیامت کے دن ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے عقیدہ توحید کو بہت مضبوط پکڑنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 3، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، قیامت کے دن انسان افسوس کرتے ہوئے اپنا پورا ہاتھ چلا لے گا۔ اسی مرتبہ انگلیاں افسوس کے وقت منہ میں چلی جاتی ہے۔ یہ تو دنیا میں انسان اپنی انگلیاں نہیں چباتا کیونکہ اس کا افسوس ختم ہو جاتا ہے، مگر آخرت میں قرآن کہہ رہا ہے 19 پارے جو پہلے صفحے میں ہے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، قیامت کے دن ظلم کرنے والا شخص اپنے ہاتھوں کو چبا لے گا افسوس کرتے ہوئے، اے کاش میں نبی کے راستے پر چلتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرتا۔ دیکھے گا قیامت کے دن کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، وہ سب آگے کی صفوں میں کھڑے ہیں اور ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہو رہا۔ میں کہاں ہوں؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء من احب، قیامت کے دن انسان کو جس کے طریقے سے محبت ہوگی، قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو اپنی زندگی کے اندر لانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئی، اور داخل ہونے کے بعد پھر جب حجر اسود کے پاس آئے تو کہا انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں میرے آقا کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ بوسہ بھی دیا جا رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے اور وضو میں اچانک مسکرانے لگے۔ جو صاحب پاس میں کھڑے تھے کہا بلا وجہ ہنسنے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کے دوران مسکراتے ہوئے دیکھا، تو جو حضور کو میں نے دیکھا تھا وہ کام میں نے کیے۔ ایک مرتبہ مسجد کے باہر کے حصے میں بیٹھ کر بکری کا پٹھا کھا رہے ہیں، اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد سیدھے نماز کو تشریف لائے اور نماز پڑھنا شروع کیا۔ کسی نے پوچھا تھا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا، تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں وہ عمل کر رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تمام مہمانوں کو شراب پلا رہا تھا، جس وقت شراب حرام نہیں ہوئی۔ اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد آیا اور اس نے اعلان کیا الا ان الخمر قد حرم، اے لوگوں کان کھول کر سن لو، آج سے شراب حرام ہو گئی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا احرقھا، اس کو بہا دو۔ میں نے بہا دی، فجرت فی سکک المدینہ، مدینہ کی گلیوں میں شراب بہ رہی تھی۔
یہ اتباع تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قیامت کے دن یہ چھوڑنے پر کون افسوس کرنے والے ہوں گے؟ ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنا ہے کتنے طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری زندگیوں میں آئے۔ ایک نیا فون مارکیٹ میں آیا، لاکھوں کی بھیڑ اس کو خریدنے کے لیے لگ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی سب کا ثواب اگر کسی کو معلوم ہو جائے تو جھگڑا کرنا پڑے۔ ایک ٹرین آئی نو محمد کا بھی چلا، مگر نہ پہلی صفوں میں بھیڑ جمع ہو رہی ہے، نہ فجر کی نمازوں میں مقتدیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، نہ اللہ کے سامنے توبہ کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ کیسا اتباع ہے کہ ہم میں سے ہر ایک غور کریں کہ ہمیں قیامت کے دن افسوس نہیں کرنا پڑے گا۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میرا راستہ وہ ہوتا جو میرے رسول کا راستہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل قیامت تک حجت رہے گا۔ آپ نے ایک مرتبہ زندگی میں جو کام کر دیا وہ قیامت تک حجت ہے۔ ظاہر سی بات ہے دنیا میں جب اللہ نے ایسے انسان کو بھیجا ہو جس کا ہر عمل قیامت تک حجت بن جائے تو اس کی زندگی کتنی معیاری ہوگی۔ بہت سی مرتبہ انسان ایک بات زبان سے کہتا ہے مگر اس کے عمل میں تضاد ہوتا ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ ہے کہ آپ کی پوری 24 گھنٹے کی زندگی ہر ایک کے سامنے ہے۔ اس لیے آپ کا ہر شعبے میں عمل معیاری ہے۔ آپ عقائد میں دیکھیں، معاملات میں دیکھیں، معاشرت میں دیکھیں، اخلاق میں دیکھیں۔ عقائد کے باب میں حضور خود فرما رہے ہیں کہ میری امت عقیدے کے بگاڑ میں مبتلا نہ ہو، اس لیے کسی ایسے مریض سے اپنے آپ کو دور رکھو کہ تم کو یقین ہو جائے کہ اس کی بیماری مجھے لگے۔ مگر ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر ایک شخص آ گیا جس کو پیٹ کی بیماری، اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا۔ حضور اپنے ساتھ اپنے پیالے میں کھلا رہے، اور حدیث کیا ہے؟ فر من المرجوم کما تفر من الاسد، کہ کوڑی ان کے مرض سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہیں، اور حضور خود اپنے پیالے میں بیٹھ کر کھلا رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ کتنا معیاری ہوگا، کیونکہ آپ کو تو یقین ہے اللہ کے علاوہ کوئی بیمار نہیں کر سکتا۔ آپ کا عقیدہ ہے اللہ کے علاوہ دنیا کا کوئی ذرہ مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ تو عقیدے میں اتنا اونچا معیار، ہمارا بھی اگر عقیدے میں اتنا اونچا معیار ہو جائے تو ہمارے لیے بھی عمل درست ہے، لیکن یہ عمل ہمارا معیاری ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات دیکھو لوگوں کیسے، آپ کی بیعت وقت 2 بیٹیوں کی طلاق ہو رہی، مکہ میں تو ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ آپ کا پورا گھرانہ پتے چبانے پر مجبور ہے۔ انسان کیسے تنگ ہو جاتا ہے جب بیٹے کا رشتہ ختم کر دیا جاتا ہے منگنی کے بعد، کتنا انسان غصے میں آ جاتا ہے، موت تک ان سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری طاقت کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو وہی ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرامہ کو اسلام کے دامن میں داخل کر رہے اور معاف کر رہے۔ اپنے چچا کے کلیجے کو چبانے والی ہندا، شہید کرنے والے، ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گلے سے لگا رہے ہیں۔ آپ کا معاملہ دیکھو کتنا اونچا معیاری ہے، حالانکہ دنیا کی طاقت حاصل ہے، مگر اس کے باوجود آپ کے اخلاق امت نے دیکھے، آپ کی عبادتیں دیکھیں کتنی اونچی اور معیاری ہے۔ آپ نے اپنی امت کو حکم دیا 5 نمازوں کا اہتمام کرو، اور خود رات کی حالت یہ ہے کہ پوری سورہ مائدہ تک 5:15 پر 1 رکعت میں پورے ہو رہے ہیں۔ آپ 6 نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ رمضان کے روزوں کا حکم دیا کہ وہی روزے فرض ہیں، اور آپ کی حالت یہ ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو روزے سے مہینے کے کتنے دن روزے کی حالت میں گزر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اب معاشرت دیکھ لیجئے، یہ دنیا جہاں کے سردار جن کے گھر کی جھاڑو کی صفائی جبرائیل اپنے لیے صحابہ سمجھتے ہیں، 2 جہاں کے سردار جب گھر میں آتے ہیں تو برتن کی صفائی اور گھر کی صفائی خود کر لیتے ہیں۔ یہ معاشرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ گھر میں داخل ہو رہے تو ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں۔ آپ کا ہر عمل دیکھیں گے تو بہت معیاری ہے اور بہت اونچا ہے نا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کے نبی نہیں ہے،
آپ نے آج ہی خبر سنی ہوگی کہ تمل ناڈو کے اندر 2 اسکول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی پڑھانے کا اعلان تک ہو گیا، اور مسلمان کے 50 سال ہو گئے مگر 50 سے حضور کی بایوگرافی پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ کیا قیامت کے دن ہم کو افسوس نہیں ہوگا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میرا طریقہ میرے آقا کے مطابق ہوتا۔ بھائی بہت آسان ہے، ایک ٹرین چلا، سب نے اپنے اسٹیٹس پر رکھ دیا آئی لو محمد، لیکن اس کا ریفلیکشن بھی تو ہماری زندگی میں ظاہر ہونا چاہیے۔ محبت کا دعویٰ کیا نہیں جاتا، محبت عمل سے ٹپکتی ہے۔ ایک انسان کس کو فالو کرتا ہے اس کی داڑھی بتا دیتی ہے، اس کی ہیئر اسٹائل کٹنگ بتا دیتی ہے کہ کس کو فالو کر رہا ہے۔ میں ان کھلاڑیوں کے نام نہیں لینا چاہتا، مگر یہ گستاخی ہو رہی ہے کہ محبت کا دعویٰ تو کسی اور سے کیا جا رہا ہے اور اپنے عمل میں کسی اور کے ایکٹر کا ریفلیکشن آ رہا ہے۔ کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کا طریقہ چھوڑ کر ہم کسی اور کے طریقے پر چلے جائیں اور قیامت کے دن ایسا افسوس ہم کو کرنا پڑے کہ جس افسوس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ یہ بہت بنیادی بات ہے۔ یہ 8 عمل جو بتائے جا رہے ہیں، قرآن میں 8 عمل اور حدیث میں 1 عمل، 9 اعمال ایسے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو کرنے والا بہت زیادہ افسوس میں ہوگا۔ ان میں سے 3 گزر گئے، کفر کی حالت میں زندگی گزارنا اور کفر کی حالت میں موت آنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر کسی اور کو طریقوں کو اپنی زندگیوں کے اندر داخل کرنا، یہ قیامت کے دن افسوس کا ذریعہ بنے گا۔ چوتھے قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان یہ کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ یہ لیتنی جتنے ہیں یہ افسوس کے ورڈ ہیں قرآن میں۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ آج میری زندگیوں سے عمل جو گئے ہیں وہ میرے دوست کی وجہ سے گئے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دوست سے دوست کا دشمن بن جائے گا، الا المتقون، مگر جن کی دوستی تقوی کی بنیاد پر ہے وہ ایک دوسرے کو کام آئیں گے۔ آج ایک دوست کسی کو غلط مقدمات میں پھنسا دے، وہ دوست اس کے ساتھ کیا حشر کرتا ہے، تو پھر کیوں دوست بھی بدعملی سے اپنی دوستی پر راضی ہیں۔ ایسے دوستوں کی عادت بنا لینا کہ جس کی وجہ سے نمازوں کے لالے پڑ جائے، سنتوں کے جنازے زندگی سے نکل جائے، یہ دوستی بہت خطرناک دوستی ہے۔ اور قیامت کے دن وہ افسوس کرے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اس لیے اپنی مجلسوں کو دیکھو، اپنے دوستوں کو دیکھو، کئی دوستوں کی مجلسوں سے میرے اوپر غفلت تو نہیں آ رہی ہے، کئی اعمال میں کوتاہی تو نہیں آ رہی ہے۔ ارے میرا دوست اور خیر کا تو وہ ہونا چاہیے جو میرے اندر غفلت کو دیکھیں تو مجھے فوراً متنبہ کرے، بھائی آپ غلط راستے پر جا رہے، آپ غلط عادتوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے بچوں کی دوستی کے بارے میں بہت زیادہ چوکنا رہنا چاہیے کہ میرے بچوں کی دوستی کس کے ساتھ ہے، ورنہ یہ بھیانک انجام تک لے جاتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے قیامت کے دن دنیا کے برے دوستوں کا افسوس کرنا پڑے گا۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اس لیے تم میں سے ہر شخص سے دیکھ لے کہ کس کے ساتھ دوستی لگا رہا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، ماحول کا بہت جلدی اثر پڑتا ہے۔ جس کی دوستی لگی، جس کے سنگت ہے، ویسے رنگت اس کے اوپر چڑھتی ہے، اور جتنے جلدی انسان باز آ جائے ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے دوستوں کو اچھی راہ مل جائے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کی مثنوی شریف بہت مشہور ہے، مثالوں کے ذریعے بڑی زبردست انداز میں بات سمجھاتے ہیں کہ ایک شخص کے گیٹ کے سامنے، گھر کے دروازے کے سامنے ایک کانٹے دار درخت اگ گئے، تو اس کے پڑوسی نے کہا کہ بھئی اس کے کاٹنے میں جلدی کرو، تو اس نے کہا کیا بات ہے، کل کاٹیں گے۔ اس نے درخت نہیں کاٹا، یہاں تک کہ وہ نوبت پہنچ گئی کہ اس کی جڑیں مضبوط ہو گئی اور اس کے کاٹنے والے کی جڑیں کمزور ہو گئی، یعنی وہ اس قابل نہیں رہا کہ اتنے مضبوط درخت کو کاٹ سکے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
اس سے تم عبرت حاصل کرو کہ برے دوستوں کی وجہ سے اس حد تک نہ چلے جاؤ کہ نفس تو شیر بن جائے اور تمہاری روحانی طاقت یعنی توبہ کرنے کی طاقت لومڑی کی طرح کمزور ہو جائے. یہ بہت افسوس کی بات ہے. اس لیے چوتھی چیز بتائی، خود قرآن کہہ رہا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اپنے دوستوں کے بارے میں بہت زیادہ چوکنا رہا. اگر صحیح راستے کی طرف لے جا رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ایسا دوست ہمارا خیر خواہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھائی ہے، لیکن کتنی زبردست ہر موقع کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو دعائیں سکھا کر گئے ہیں. آج کل بہت تیزی سے حالات میں تغیر آ رہا ہے، خوشگوار زندگیوں میں پریشانیاں آ رہی ہیں. آج ہم اپنے قریبی دیہاتوں کے حالات دیکھیں کیسے ہیں. اس لیے ہمیں صبح اٹھ کر کے اہتمام کرنا چاہیے صدقے کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کا. اپنے گھر میں چلر رکھیں، روزانہ اٹھ کر کے چاہے آپ 2 روپے کے 10 روپے ایک ڈبے کے اندر ڈالیں، مگر سب سے پہلا کام آپ صدقہ کریں. اللہ میری میرے گھر والوں کی اور سب کی بیماریوں سے حفاظت فرما، ہر طرح کی پریشانیوں کی حفاظت فرما، روزی میں بے برکتی سے حفاظت فرما، نحوست کی حالت میں صبح کرنے سے حفاظت فرما، بچوں کی نافرمانی سے حفاظت فرما، اولاد کی فرما برداری کی توفیق عطا فرما. جتنی نیت آپ صدقے میں کر سکتے ہو ان کے اثرات آپ بہت جلدی دیکھیں گے. اس لیے صدقے کے اہتمام کی کوشش کرو. بہت سے لوگوں کو دیکھا بھی چلر ان کے پاس گھر میں ہے، 100 روپے کی چلر رہتی ہے، روزانہ 1 روپیہ صدقہ، روزانہ 1 روپیہ صدقہ. جب 100 روپے جمع ہو جاتے ہیں تو 100 کا نوٹ کسی غریب کو پہنچا دیا جاتا ہے، چلر وہی رہتی. لیکن یہ عمل اہتمام کے ساتھ ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنے والی مصیبتوں کو صدقہ روک دیتا ہے. کتنا زبردست عمل بتا، مگر استقامت کے ساتھ ہم کرنے کو تیار نہیں. 5 دن میں، مہینے میں ایک بار کوئی غریب ملا صدقہ کر دیا، نہیں، روزانہ کا معمول بنا. کب کیسے حالات بنیں گے کچھ پتا نہیں. ہماری ایمان کی حالت میں موت آئے یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ ہماری زندگی گزرے یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. غیر اللہ کے پاس اپنی ضرورتوں کو لے جانے سے ہم اپنے آپ کو بچائے تاکہ شرک میں مبتلا نہ ہو. یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے جو صدقات کے ذریعے حل ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے، اللہم انا نعوذ بک من خلیل ماکرین، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں ایسے دوست سے جو میرے خلاف گندی پلاننگ کرتا ہوں. یہ گندی پلاننگ یہی ہے کہ غلط راستے کی طرف لے جا رہا ہے یا ہمیشہ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. کبھی نقصان دنیا میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی اس کا آخرت میں پتہ چلے گا. کیا دوست کے ساتھ میں کتنے غلط راستے تک پہنچ گیا اور واپس آنا میرے لیے مشکل ہو گئے. من خلیل ماکرین عینہ تریانی، اس کی آنکھیں مجھے برابر دیکھ رہی ہوں، وقلبہ یرعانی، اور اس کا دل میرے نگرانی کر رہا ہوں. بہت سی مرتبہ ایک کے پیچھے ایک لگا رہتا ہے، اس کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا، اس کا دل اسی کی طرف متوجہ ہے. کیا زبردست دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، ان رأى حسنۃ دفنها، جب میرے اندر کوئی اچھائی دیکھتا ہے تو دفن کر دیتا ہے. وَإِن رَأَى سَيِّئَةً أَذَاعَهَا، اور جب کوئی برائی دیکھتا ہے تو پورے معاشرے کے اندر پھیلا دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دوست سے پانا چاہیے. تو دوست ہمارا یہ ہونا چاہیے جو ہم کو دنیا کے بھی نقصان سے بچائے اور آخرت کے نقصان سے بھی بچائے. یہ 4 باتیں ہیں، ابھی 5 باتیں باقی رہ گئی ہے، ان کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو کریں گے. ابھی اس وقت جو حالات ہیں کہ بارش کثرت سے ہو رہی ہے اور کسانوں کی فصل بھی تباہ ہو رہی ہے، مہنگائی عروج پر ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ اب ہمارے اوپر بارش نہ برسے، ولا حوالینا، جہاں بارش کی ضرورت ہے وہاں اب بارش برسائے اور جہاں بارش کی ضرورت نہ ہے وہاں بارش نہیں. تو ایک دعا یاد رکھیں، اللہم حوالینا ولا علینا. بہت مختصر دعا، جب بارش کی کثرت ہو جاتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ اب ہمارے اوپر بارش نہ برسے، جہاں بارش کی ضرورت ہو وہاں بارش برسے.
اور دعا فرمائے کہ جو بھی جانی نقصان ہوا ہے اللہ غیب سے تلافی کا انتظام فرمائے. جو حضرات اس میں مالی تعاون اپنا پیش کر رہے ہیں، وقت کا تعاون پیش کر رہے ہیں، اللہ ان کے تعاون کو قبول فرمائے. جن حضرات کی سنت باقی سنت ادا